الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حنفی المذہب تھے اور آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ اور کچھ حضرات آج کل کے ایسے بھی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، خیر لیکن حنفیوں والے ان کے کام نہیں ہیں، حنفیوں والے کام نہیں ہیں، حنفی نام لکھاتے ہیں۔ یہ وہی نامراد لوگ ہیں جو اولیاء اعظام کے در پر دھماکے کروانے والے ہیں، نام کے ساتھ حنفی لکھوا رہے ہیں، صحابہ کرام کے در پر دھماکے کروا رہے ہیں، نام کے ساتھ حنفی لکھوا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مزار پر دھماکہ کروایا، نام کے ساتھ حنفی لکھوا رہے ہیں، لیکن کیا یہ صرف حنفی ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ حنفی نہیں ہیں۔ خیر، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حنفی المذہب تھے اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری طرف میری حیرت و استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خطا سے محفوظ ہیں، یعنی کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ عزیزان محترم، اس حکایت سے جہاں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان معلوم ہوئی، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو آپ خواب میں سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو خواب کا عالم تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت کی عطا سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ سب آپ صلی اللہ تعالی وسلم علم غیب کے ذریعے جانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں 3 اقوال مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، دوسرا یہ کہ آپ کو علم غیب کی وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، تیسرا آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا، اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے۔ ایک اور مقام پر رسولوں کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ اس طرح بہت ساری آیات بشینات ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوبوں کو علم غیب عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا کچھ حضرات ایسے ہیں جو نفی کا پہلو پکڑتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو نفی کی آیات بشینات آئی ہیں، یعنی کہ وہ آیتیں تلاش کریں گے کہ جس میں علم غیب نہیں دیا گیا، کبھی بھی وہ یہ نہیں آپ کو بیان کر کے سنائیں گے کہ اس جگہ پر رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کرام کو علم غیب دیا ہے، کبھی بھی نہیں یہ بیان کریں گے، حالانکہ رب ذوالجلال ہی ارشاد فرما رہا ہے، رب ذوالجلال نے ہی ارشاد فرمایا نا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب سے جو غیب کی خبر پوچھو گے وہ میرا حبیب بتائے گا، لیکن یہ کبھی بھی نہیں یہ بیان کریں گے، بلکہ وہی بیان کریں گے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم ہوتی ہو۔ آپ ان کے جتنے بھی بیانات سن لیں گے آپ کو اس میں یہی ملے گا، کبھی بھی یہ نہیں آپ کو بولیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے، بلکہ جو نیگیٹو آپشن ہے انہوں کو ہی پکڑیں گے۔ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاہیں تو آپ اپنی نیگیٹو سوچ رکھیں یا پوزیٹیو سوچ رکھیں۔ اگر پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن مجید میں بھی نظر آئے گی، قرآن مجید کے ہر حرف میں نظر آئے گی، ہر آیت میں نظر آئے گی، ہر صورت میں نظر آئے گی، ہر پارے میں قرآن مجید میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آئے گی۔ اگر اسی طرح اگر آپ پوزیٹیو سوچ رکھیں گے تو احادیث بچینات میں بھی، احادیثوں میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ کو شان نظر آئے گی۔ اگر آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن میں بھی نہیں نظر آئے گی، پھر آپ کو حدیث میں بھی حضور کی شان نظر نہیں آئے گی۔ تو رب ذوالجلال کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں پوزیٹیو سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت، پیار، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔